سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 101۔ جناب ربیعہ الرائی ایک تابعی اور مفتی مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں کہ شرع میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو وضو اور غسل کرتا ہے اور وضو سے نماز کی اور غسل سے طہارت کی نیت نہیں کرتا، ایسے شخص کا وضو اور غسل درست نہ ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 102۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو جاگے تو اپنے ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈبوئے حتیٰ کہ 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ سوتے میں کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 103۔ امام مسدد سے عیسیٰ بن یونس کے واسطے سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، مگر اس میں ہے کہ 2 بار دھوئے یا 3 بار۔ اس سند میں ابو رزین کا ذکر نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 104۔ ابو مریم کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یا فرمایا اس کا ہاتھ نہ معلوم کہاں کہاں پھرتا رہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 105۔ جناب حمران بن ابان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر چھاڑا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار، پھر بایاں اسی طرح، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا 3 بار، پھر بایاں اسی طرح۔ اس کے بعد کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے میرے اس وضو کے مانند وضو کیا، پھر فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کی مانند وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے، ایسے کہ ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول نہ ہو، تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 106۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جناب حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور مذکورہ بالا روایت کے مانند ذکر کیا، اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں کیا، اور ابو سلمہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ سر کا مسح 3 بار کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی وضو کیا، اور فرمایا، جو شخص اپنے اعضائے وضو کو اس سے کم بار دھوئے تو بھی کافی ہے، اور ابو سلمہ نے اپنی حدیث میں نماز کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 107۔ عثمان بن عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ سے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے پانی منگوایا، چنانچہ ایک برتن لایا گیا، انہوں نے اسے اپنے دائیں ہاتھ پر جھکایا، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا اور 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈال کر چھاڑا، 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا 3 بار اور بایاں ہاتھ 3 بار، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لیا اور سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا، ان کے اندر اور باہر سے 1 بار، پھر اپنے پاؤں دھوئے اور فرمایا، کہاں ہیں وضو کے بارے میں سوال کرنے والے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحیح روایات دلالت کرتی ہیں کہ انہوں نے سر کا مسح 1 ہی بار کیا تھا۔ سب راوی وضو کو 3 بار ذکر کرتے ہیں، مگر مسح کے بارے میں اتنا ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا
اور اس میں عدد کا ذکر نہیں کرتے جیسے کہ باقی اعضاء میں کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 108۔ جناب ابو علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ پہلے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا۔ علقمہ نے کہا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا 3 بار، اور پورے وضو میں 3 بار اعضاء کے دھونے کو بیان کیا اور کہا کہ پھر اپنے سر کا مزہ کیا، بعد ازاں پاؤں دھوئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، انہوں نے ایسے ہی وضو کیا تھا جیسے کہ تم نے مجھے وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر ظہری کی حدیث کی مانند بیان کیا، بلکہ اس سے بھی کامل بیان کیا، یعنی جس میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے اور اس پر اجر کا ذکر آیا ہے، یعنی سابقہ حدیث 106 کی مانند۔ پھر ظہری کی حدیث کی مانند بیان کیا، بلکہ اس سے بھی کامل بیان کیا، یعنی جس میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے اور اس پر اجر کا ذکر آیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 109۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنی کلائیاں 3 بار دھوئیں اور اپنے سر کا مسح بھی 3 بار کیا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے ایسے ہی کیا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کو وکی نے اسرائیل سے روایت کیا تو اس میں صرف اتنا کہا کہ وضو کیا 3 بار۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 110۔